تو آج کی ویڈیو کا یہی پیغام ہے کہ اٹھیے، شیعہ سنی فسادات کو ختم کر کے صرف ایک مومن اور مسلمان بن کے قرآن، ایک ہاتھ میں قرآن کو لے کر کے دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کو لے کر کے ان کے احکامات کو لے کر کے اٹھیے اور میدان میں اتر جائیے، اور پھر مسلمز جہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے کفر کے سامنے کھڑے ان کے لیے دعائیں بھی کریں، ان کے لیے حوصلہ افزائی والے بیانات ہونے چاہیے۔ جس طرح کہ آپ نے ملک پاکستان میں بڑے بڑے اسکالرز آپ نے دیکھے ہیں جو اس موقع پر اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی، آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ چند دن پہلے انڈیا نے پاکستان پر جو حملہ کیا، بزدلانہ حملہ کیا، اس کے جواب میں افواج پاکستان نے ایک بہترین شان و شوکت کے ساتھ حملہ کیا۔ اس کو سب نے اپریشیٹ کیا، کیا ملا تھا، کیا کوئی اور تھا، کیا صحافی تھا، کوئی چھوٹا بڑا، سب نے اسے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ کیا بھائی بہترین کام کیا ہے۔ لیکن جو اس وقت موجودہ صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، اگرچہ انڈیا بہت بڑا دشمن ہے، اس کے مقابلے میں بھی ہمیں اللہ کی دعاؤں کی، اللہ کے سامنے دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ مسجدوں میں محراب پر بیٹھنے والے، ممبر پر کھڑے ہونے والے سب کا فرض ہے کہ وہ دعائیں کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، سمجھدار لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہندو سے بڑھ کر زیادہ جو اسلام کا اس سے بھی بڑھ کر مزید تشدد والا دشمن ہے نا، وہ صہیونیت ہے، وہ یہودی ہے۔ تو جب کوئی ہندو کے خلاف، اور جب کوئی ہندوستان کے خلاف، جب کوئی انڈیا کے خلاف جواب دیتا ہے، اور جو کہ بہت ہی شاندار جواب ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے سامنے سینہ تان کر، سینہ سپرد ہو کے کھڑا ہے، اور اپنی جتنی بھی اس کے پاس طاقت ہے، وہ اس طاقت کے ساتھ وہ شیر کی طرح حملہ کرتا جا رہا ہے، شیر کی طرح بار بار دھاڑتا اور چنگاڑتا سامنے آتا جا رہا ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے معاملے میں کنجوسی کیوں ہے؟ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ہے ہماری تنگ نظری، ہمارا چھوٹا ذہن، ہماری چھوٹی سوچ، اور ملا حضرات کی بنایا ہوا ہمارے ذہنوں میں ایک نقشہ ہے، جس کی وجہ سے ہم کھل کر کے کسی بھی خطے میں کھل کر کے ہم اپریشیٹ کرنے کے لیے، یا اس کے ساتھ سٹینڈ کرنے کے لیے، یا پھر حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو آج کی ویڈیو کا یہی پیغام ہے کہ اٹھیے، شیعہ سنی فسادات کو ختم کر کے صرف ایک مومن اور مسلمان بن کے قرآن، ایک ہاتھ میں قرآن کو لے کر کے دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کو لے کر کے ان کے احکامات کو لے کر کے اٹھیے اور میدان میں اتر جائیے، اور پھر مسلمز جہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے کفر کے سامنے کھڑے ان کے لیے دعائیں بھی کریں، ان کے لیے حوصلہ افزائی والے بیانات ہونے چاہیے۔ جس طرح کہ آپ نے ملک پاکستان میں بڑے بڑے اسکالرز آپ نے دیکھے ہیں جو اس موقع پر اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی جو ان کے اندر جہل ہے نا، یا جو ان کے اندر بزدلی اور کمزوری ہے، اس کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک بڑا ہی شاندار بیان سنا ہوگا کہ بھائی ایران کو چھپ جانا چاہیے، ایران کو جھک جانا چاہیے، ایران کو معافی مانگ لینی چاہیے، ایران تو شے ہی کوئی نہیں ہے، اس طرح کے آپ نے بیان سنے ہوں گے۔ ایسے لوگ دل سے کام نہیں لیتے، دماغ سے کام لیتے ہیں۔ اور پتہ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ ہر جگہ پہ عقل استعمال نہیں ہوتی، دل سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور پھر میں اس بات پر خدا کی قسم ہے اتنا زیادہ خوش ہوں کہ کئی دہائیوں سے جو صورتحال غزہ کی پٹی کی چل رہی ہے، اب اس کے حالات کو ایک طرف رکھیں اور موجودہ صورتحال کو ایک طرف رکھیں، تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے وہ خوشی کا لمحہ وہ چاہے کسی کے ذریعے سے دیا ہو، کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی پسپائی میں تھے، آج ان کے چہروں پہ ہمیں خوشی کے اظہار، خوشی کے تاثرات نظر آ رہے ہیں۔ خدا را تیرا شکر ہے، ہم نہ کر سکے کوئی تو کر سکا، کہ جس نے چند لمحوں کے لیے صحیح لیکن ان مظلوموں کے چہروں پر خوشی لانے کا سبب بنے ہیں۔ میں خدا کے فضل و کرم سے جہاں پر بھی کوئی مسلم ہے، قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، رسول ایک ہے ہمارا، اور جہاں پر بھی کوئی سینہ سپرد ہے، اپنا سینہ تان کر کے کفر کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کھل کر اسے
سٹینڈ اس کے ساتھ ہے ہمارا، اور کھل کر کے ہمارا تعاون، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ جب ہم پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو پھر اپنے دماغ کو وسیع کیجئے، اپنے ذہن کو وسیع کیجئے، اور اپنی مساجد میں منبر و محراب پر امت مسلمہ کی خیر و برکت کے لیے دعا کریں، اور خصوصاً جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان کے بارے میں دعا ہونی چاہیے۔ بھی خدا را یہ صرف یوں نہ سمجھیں کہ یہ بھائی یہودیت کا، صہیونیت کا، اسرائیل کا یہ ایران پر حملہ ہے، یہ نہ سمجھیے، یا یہ نہ سمجھیے کہ یہ جناب انڈیا کا پاکستان پر حملہ ہے، یہ نہ سمجھیے، یہ سمجھیے کہ کفر کا اسلام پر حملہ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے تو تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ کفر کا اسلام پر ہمارے آپس کے اختلافات ایک طرف، سب اختلافات ایک طرف، تمام اختلافات کے باوجود جب کفر ہماری طرف اپنی توپوں کا رخ کرتا ہے نا، تو پھر وہ ہمیں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ سمجھ کے ہماری طرف وہ رخ نہیں کرتا۔ خدا را اتحاد قائم کر کے کفر کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی خوشی ہے کہ وہ بڑے بڑے سکالر جو یہ کہتے تھے نا کہ بھائی ان کے پاس طاقت بڑی، ہم کہاں لڑ سکتے ہیں، ہم تو بچے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے موجودہ صورتحال جو 6 مرتبہ ادھر سے اس نے اسرائیل نے اور ادھر سے جو ایران نے ایک نہیں 6 مرتبہ جو ادھر سے اٹیک ہوا ہے، یہ بات ثابت کر دی ہے ایک چھوٹی سی طاقت نے کہ ہم اگر متحد ہو جاتے ہیں، ہم اگر ایمان کی طاقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو ہم کسی سے بھی کمزور نہیں۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے۔ ایک ملک ہے ایران، ابھی پاکستان نہیں ہے، ابھی کوئی ایٹمی طاقت نہیں ہے۔ ابھی صرف اتنا اعلان ہو جائے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں، چاہے ہماری لاکھوں جانوں کا نقصان ہو جائے، ہم کھڑے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک یہ چھوٹی سی دھمکی کفر پر لرزہ طاری کر سکتی ہے۔ خدا کرے اللہ ہمیں وہ جرت، وہ ہمت، وہ طاقت، وہ جذبات دے۔ اگلی بات اور آخری بات وہ یہ ہے، کس جرم کی سزا ہے اس وقت؟ کس جرم کی سزا ہے؟ اگر ہم اس وقت پوری دنیا کی جو سیاست ہے اسے دیکھتے ہیں تو ہر کسی کو یہ حق موجود ہے، ہر ملک کو یہ حق موجود ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بھائی اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اس کی فوز و فلاح کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے وہ جس طرح چاہے جو نظام بنائے، وہ جناب ایٹم بم تیار کرے، وہ کچھ بھی تیار کرے۔ جس طرح اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو کس نے پابندی لگائی ہے بھی آپ اپنا دفاعی نظام نہ بنائیں؟ اگر یہ ساری طاقتیں کفر کے پاس ہوں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ یہی طاقت اگر امریکہ کے پاس ہو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہی چیز اگر اسرائیل کے پاس ہو، یہودیت کے پاس ہو تو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر یہی چیز کوئی اسلامی ملک حاصل کرنے لگے تو پھر اس پر اعتراض کیوں ہے؟